کامیاب جوان پروگرام زیادہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے پروگرام ہے۔ بلوچستان سے اپلیکیشنز آئی ہیں، اے جے کے سے آئی ہیں، جی بی سے آئی ہیں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے اب تک کا 1.3 ارب روپیہ جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس میں سارے پاکستان کی پارٹیسپیشن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو تیزی سے لے کے آگے بڑھیں، اور یہ جو ایک خاص طور پہ بات کر رہا تھا میرا بھائی جی، میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں اور 10 سال سے ہوں اور میں اس پارٹی کا حصہ ہوں۔ مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر یہ سب کے لیے پیغام ہے، جو پی ٹی آئی کے ورکرز بھی مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے آپ پاکستانی ہیں، پھر آپ کا تعلق سندھ سے ہے تو آپ کے لیے میرٹ یہی ہے کہ آپ پاکستانی ہوں اور آپ کا تعلق سندھ سے ہے۔ میرے لیے پارٹی یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ پارٹی کے لیے یہ پروگرام نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا پروگرام نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے۔ اور آپ سب کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، خود پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم یہ پیسہ لے کے ضائع نہیں کریں گے۔ اکثر دیکھنے میں آیا لوگوں کو جب پیسے ملتے ہیں، اور بالخصوص جب اتنے پیسے ملتے ہیں لاکھوں روپے، تو وہ یا تو کوئی اپنا پچھلا قرض سیٹل کر دیتے ہیں، یا وہ گھر میں کوئی اگر کسی کی شادی ہے، کوئی کم پیسے پڑ رہے ہیں اس میں وہ پیسے لگا دیں گے۔ ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے اس فائنینشیل سپورٹ سے بزنسز کو ایز کرنا اور جاب کریشن کرنا، روزگار پیدا کرنا۔ اس لیے کسی قسم کی کسی سطح پہ نہ ہی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، نہ ہی سیاسی بنیادوں پہ پیسہ بانٹا جا رہا ہے۔ بینکس یہاں موجود ہیں، آپ انہیں پوچھ سکتے ہیں، یہی اپلیکیشنز کو ویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے جس تیزی کے ساتھ ہم اس کو لے کے آگے بڑھے ہیں، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے سپورٹ ملے گی۔ ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر آپ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اچھا دیکھیں، آپ کو میں اس کا یہ ایک نوجوان نے سوال کیا، بینک کی ٹیم نہیں گئی۔ ایک تو جب ہم نے اسے پہلے لانچ کیا اپلیکیشن فارم بہت سمپل تھا، 10 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آ گئیں، اور بہت بڑی تعداد میں، جب میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ اپلیکیشنز ایسی تھیں کہ کسی کے پاس بزنس پروپوزل نہیں تھا، بزنس پلان نہیں تھا۔ بہت سارے نوجوانوں کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی گرانٹ ہے اور یہ پیسے ہمیں فری میں مل رہے ہیں اور اس کو لے کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بینکوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹیلی فون کالز بھی کی، انٹرویو بھی کیے، اور اپلیکیشنز اچھی کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور کرونا جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پینڈیمک کی وجہ سے انڈسٹری کو مزید فائنینشیل ایکسیس کی ضرورت تھی، تو اس لیے ہم نے کامیاب جوان پروگرام کو انہینس کیا۔ اس میں مزید 18 بینک ہم نے اس کے پارٹنرز بنائے، 21 ہو گئے ہیں اب، اور اس کے ٹی ایس بھی ہم نے اسی لیے بڑھا دیے کہ اگر کسی کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس کا حصہ بن سکے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب جیسے کہ بینکوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اگر پہلے کچھ شکایات تھی اکا دکا جی کہ ہم سے بینک رابطہ نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جون سا بینک بھی کسٹمر فرینڈلی لگتا ہے آپ اس کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو دیں گے پیسے۔ سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میرا نام سوائل ناز ہے، ایگزیکٹو ممبر ہوں اسلام آباد وومن چیمبر کی۔ ایم فل کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں، اس کے علاوہ آئی ٹی پروجیکٹس کا میرا ایکسپیرینس ہے مور دین 8 to 9 years۔ اب 2 سال سے مطلب ہمارے پروجیکٹس ختم ہو گئے، 2 سال سے جاب دیکھ رہی ہوں لیکن ہمیں کوئی ایسا رسپانس مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آئی ٹی کا بزنس کر رہی ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ سر اب آئی ٹی کے بزنس کے لیے مجھے خود لون کی ضرورت ہے، لیکن میں انٹرسٹ کی وجہ سے اس لون کو نہیں لے پا رہی ہوں۔ میرے ساتھ کئی ایسی خواتین ہیں جو لون لینا چاہتی ہیں لیکن انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں لے سکتی۔ کیا ہمارے لیے یا سب کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 to 5 لاکھ یا 1 to 3 لاکھ ہیں جو آپ مختص کرتے ہیں جو انٹرسٹ فری لون ہو جائے؟ اچھا آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ ایک تو ہم آلریڈی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں 1 سے 5 لاکھ کا ایک ٹیئر بنانے کی، جس میں ہم بالکل اسے انٹرسٹ فری ٹیئر کر دیں۔ دوسری طرف اسی 3 ٹیئرز میں چونکہ بہت سارے نوجوان پہلے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے جو آپ نے بات کی ہے، اس میں ہم نے اسلامک بینکنگ ایڈ کر دی ہے۔ اگر آپ شریعہ کمپلائنس سے پیسے لینا چاہتی ہیں تو میزان بینک اور دیگر اسلامک بینک کا بھی اسکیم کا حصہ ہیں، تو آپ وہاں اپلائی کر دیں۔
تو اس کے ذریعے بھی آپ لون لے سکتی ہیں اسلامک بینکنگ کے. تو اس کے علاوہ اس ٹیئر پہ بھی کام ہو رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اناؤنس کریں گے. مزید کوئی سوال؟ السلام علیکم ایوریون. میرا نام وحید عباسی ہے, فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ آف پی ڈی ہے, ڈیولپر ہوں بیسکلی. کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک اسکیم اناؤنس کی تھی کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو اسی طرح لون دیا جا رہا ہے جو کہ 5% پہ اور 5 سال تک وہ ریٹرن کرنا ہے. تو میری پرسن ود ڈسیبلٹی اور میرے پاس NIC ہے, سرٹیفکیٹ, ہر چیز موجود ہے سوشل ویلفیئر کا. اس کے لیے کافی میں نے ٹرائی کی, کوئی بھی انفارمیشن اس کی مجھے نہیں اویلیبل ہو رہی تھی. اسٹیٹ بینک کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اسٹیٹ بینک جب وزٹ کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمام بینک کے جو ہیڈ آفس ہیں ان کو لیٹرز بھیج دیے, لیکن جب بینک کے ہیڈ آفس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کی کوئی لیٹرز, کوئی آرڈرز نہیں آئے. تو اس کے بارے میں کامیاب جواب, کیونکہ آپ نے بتایا 9 پیجز کا ہے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو پرسنل ڈسیبلٹیز کے لیے اس میں کوئی ایز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایز سچ ہم نے اس کے لیے کوئی کوٹا تو نہیں رکھا ہے, لیکن آپ اگر میرا خیال ہے آج بھی ایک خاتون آئی ہیں شاید ڈسیبلڈ ہیں, انہیں پیسے ملے ہیں, تو آپ اس کا حصہ بنے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیسے ملیں گے. آپ وہ اسٹیٹ بینک والے میں نا اب انتظار میں رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا کیس میرٹ پہ, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تجربہ بھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ ملے گی. آخر میں جی میں آپ کے سامنے آسیہ بس سے CNN نیوز سے ہوں. سب لوگ اپنے اپنے ڈسکس کریں. ویسے تو ہم میڈیا سے ہیں تو اوبیسلی سب کو لگتا ہے کہ شاید جابس ہیں تو ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے پیچھے یہاں پر کیمرہ مین بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کافی سارے, ان میں سے بہت سارے چہرے اب غائب ہو چکے ہیں. میڈیا کی حالات موجودہ سچویشن میں اگر سب سے زیادہ کسی انڈسٹری کو, کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ میڈیا ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سارے کولیگز ایسے ہیں جو بے روزگار اپنے اپنے گھروں میں ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کا ساتھ میں کوئی کاروبار ہو, اگر کبھی خدا نہ خواستہ ان کی جاب چلی جائے تو ان کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن تو ہو کہ وہ اپنے گھر کا چولہا جو ہے وہ ان کا جلتا رہے اور ان کے بچوں کو کھانا ملتا رہے. کیونکہ آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن, بلکہ آپ کو تو زیادہ عرصے سے مجھے پتا ہوگا کہ کس طرح کی میڈیا اسٹریٹجیز اس ٹائم امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور کس طرح سے میڈیا ورکرز جو ہیں ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. صحافی حضرات کی اگر بات کریں تو بڑی تعداد کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ بے روزگار ہوئی ہے. کیمرہ مینس کی بات کریں تو ان کی صورتحال تو بہت ہی سنگین ہے کہ ان بیچاروں کی میرے خیال سے 20-25 ہزار شاید آپ لوگ کی سیلریز ہوتی ہوگی, اور اس سیلری کی بیسس پہ تو لون ملتا نہیں, اور اگر بینک میں کبھی چلے جائیں تو میڈیا کا نام سنتے ہی لوگ جو ہے وہ لون دینے سے انکار کر دیتے ہیں بینک. تو اس حوالے سے کوئی اگر اسٹریٹجی آپ لوگوں کی ہو. دیکھیں آپ لوگ جن جن کے پاس کیمرہ ہے وہ سب لوگ ایک بہت فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر سروسز دیتے ہیں. کوئی شادی آج کل ایسی نہیں ہوتی جو ویڈیوگرافی کے بغیر ہو, کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی جو فوٹوگرافی کے بغیر ہو. ٹھیک ہے, یہ سارے بزنسز بھی اپنا لون اپلائی کر کے لون لے سکتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو اپنائیں کہ آج کل تو وہ کوئی مانا ہی نہیں جاتا جہاں کی تصویر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ وہ آپ لون کے تھرو لیں. دیکھیں آپ کی ایپلیکیشن. اچھا میں نے دیتا ہوں رپلائی. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا اور ویلڈ سوال کیا ہے, اور مجھے خوشی ہوگی میڈیا کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں یا جن کو بھی میڈیا کا ایکسپوجر ہے, تجربہ ہے, وہ اس اسکیم کا حصہ بنے. اور جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ پک اینڈ چوز نہیں کیا جا رہا ہے. یہ اسکیم تقریباً ہر بزنس کے لیے ہے, چاہے ایگریکلچر ہے, چاہے ایکسپورٹ امپورٹ, آپ کا مینوفیکچرنگ سائٹ کے لیے ہے, کنسٹرکشن, میڈیا. اور اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے کہ آپ اتنے عرصے سے میڈیا میں ہو, وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کو آپ اٹیچ کریں بینک کو, جو ڈاکومنٹس آپ دیں گے کہ میرے پاس تجربہ ہے, میں شروع کر سکتا ہوں. اور ابھی تو میں بہت سارے میڈیا اینکرز کو بھی دیکھ رہا ہوں, میڈیا کے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہیں اور اس کے ذریعے بھی وہ عوام کو آگاہی دے رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کا حصہ بنیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ہم پورا اسے فالو اپ کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی گورنمنٹ کو جنہوں نے اتنا بڑا اچھا انیشیٹو لیا. اس کے بعد وومن چیمبر آف کامرس کو جنہوں نے اتنا اچھا اویئرنیس سیشن جو ہے یہاں پہ ارینج کیا. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ لائک یہ سندھ میں تو پروگرام نہیں ہے, لیکن جو سندھ کے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, بلوچستان کے رہتے ہیں, کیا آیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں, یا جو اسلام آباد کے ریزیڈنٹس ہیں یا KPM پنجاب وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر وہ شخص اس پروگرام میں اپلائی کر سکتا ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے.
اس کا تعلق سندھ سے ہے، وہ پنجاب میں رہ رہا ہے، یا پنجاب والا خیبر پختونخوا میں رہ رہا ہے، ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. نہ ہی اس کے اوپر کوئی تعلیمی ریسٹرکشن ہے آپ کی کہ آپ کی اتنی تعلیم اور اس طرح کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے اندر سکل ہونی چاہیے. آپ نے بینک کو بتانا ہے کہ آپ کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کاروبار میں آپ کو مہارت حاصل ہے، تجربہ ہے، سکل ہے. اور بینکس کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ہر وہ نوجوان جو اس اسکیم پہ پورا اترتا ہے اس کو آپ پیسے دے دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ سے اس پہ کام روک دیا گیا تھا، بڑا اتنا تیزی سے کام نہیں ہو رہا تھا کرونا کی وجہ سے، اور اب ہم نے باقاعدہ تیزی سے کام شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس بھی اس میں لیڈ کریں گی، اور ہم تیزی کے ساتھ خواتین کو انشاءاللہ تعالیٰ فائنینشیل ایکسیس دینے میں کامیاب ہوں گے. جی بہت شکریہ. ہاں جی دفتر یار وہ اللہ کرے آپ کو دے دیں، وہ آج کل تھوڑی سختی کرتے ہیں. عائشہ راہیل خان بینک آف خیبر، ان کو 4 ملین تو وہ تو بیچارہ ہیلپ کر دے گا. اگر کوئی کمینہ بیٹھا ہوا تو وہ کہے گا شمائلہ منصور کھا کے لے آؤ پہلے ڈی این کو. بینک آف خیبر.